اسے دوسروں تک نہ پہنچائے، تو گویا اس نے ایمان کا حق ادا ہی نہیں کیا۔ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے، شریعت کے اسرار و رموز سے واقف ہے، مگر بے توفیق ہے، عملی زندگی میں وہ کوتاہی ہے، نقطوں پر نقطے بیان کرتا چلا جا رہا ہے، لطائف پر لطائف کے انبار لگا دیتا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ
فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. اور جب وہ کڑیل عمر کو پہنچ گئے، اشد مضبوط کڑیل جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے ان کو نبوت اور علم عطا فرمایا۔ 40 سال کی عمر اس وقت جب عمریں 100 سال، 125 سال، 150 سال ہوا کرتی تھی، تو 40 سال کوئی معنی نہیں۔ آج کی عمریں 60-70 کے درمیان ہیں، وہ 40 آج کا 30 سال سمجھیں، 25 سال سمجھیں۔ اور ابھی جو صحت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، صحت کے اصولوں کو سمجھتے اور برتتے ہیں، ان کے یہاں 40 سال کی عمر میں جوانی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لاوالی پن میں رہتے ہیں، بیڑی، گٹکا، سگریٹ، اللہ گلم چیزیں کھاتے ہیں، 40 سال میں بوڑھے ہونے لگتے ہیں، گھسکنے لگتے ہیں۔ لیکن جو ضابطے سے زندگی گزارتے ہیں، 40 سال کے جوان نہیں ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کو جو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر، گویا جوانی بڑی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیے واقعین عالم جو بھی گزرے، انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، وہ جوان سال تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے ہندوستان میں اسلامی فتوحات کی آغاز ہوئی، 17-18 سال۔ قتیبہ بن مسلم باہلی، جنہوں نے افریقی ممالک کو فتح کیا، وہ 30-35 سال کے تھے۔ طارق بن زیاد، جس نے اندلس میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایسے کوئی 25 سال کا تھا۔ موسیٰ بن نصیر 14 سال تھے۔ تو جو لوگ بھی گزرے 14 سال تھے، صحابہ کرام کی اکثریت 14 سال تھی۔ جوانی بڑی اہم چیز ہے، اور کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کا انحصار انہی جوانوں پر ہے۔ اگر جوان صالح ہے، اگر جوان باکردار ہے، اگر جوان باغیرت ہے، اگر جوان ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے وہ قوم اٹھی بھلی کیوں نہ ہو، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کا جوان باکردار ہے، باصلاحیت ہے اور ہنرمند ہے۔ لیکن جس قوم کے جوان ملیل ہو جائیں، ہر دم ان پر نیند کی کیفیت تاری ہو، نشہ کی کیفیت تاری ہو، جو دن رات اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا ہو، کتنی بھی بڑی قوم ہو، اسے دنیا ترقی کے منازل پر نہیں لا سکتی۔ ذلت و نکبت ان کے حصے میں لکھ دی گئی ہے۔ صحیح کہا تھا اقبال نے، تیرے صحبے ہیں افرنگی، تیرے خالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ یہ مسلم اکثریتی گاؤں ہے، بستی ہے۔ آپ جائزہ لیجیے، یہاں کا مجموعی طور پہ نوجوان کس دھرنے پر چل رہا ہے، اس کے حصے میں کیا آیا ہے، غیرت آیا ہے کہ بے غیرتی آئی ہے، اس کے حصے میں کیا آیا ہے، ہنر آیا ہے کہ جہالت آئی ہے، اس کے حصے میں کیا آیا ہے، تعلیم کے کا معیار آیا ہے کہ ڈراپ آؤٹ آیا ہے، اس کے حصے میں کیا آیا ہے، پاور روم کی مزدوری آئی ہے کہ یونیورسٹیوں کی لائبریریوں کی زینت بنا ہے۔ مالیگاؤں کا نوجوان کہاں ہے؟ ہر آدمی یہ دیکھے مالیگاؤں کا نوجوان کتنا باکردار ہے اور کتنا عفیف اور پاکدامن ہے، اس پر وہ غور کرے۔ اور جس بستی اور جس قوم کا نوجوان اس کا کردار صاف نہ ہو، اس کی معاش صاف نہ ہو، اس کی تعلیم صاف نہ ہو، اس کی سیاست صاف نہ ہو، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری آبادی کہاں جا رہی ہے، امتحانات کے نتائج آؤٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ ولولہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر HSC میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں تو ہماری اگلی منزل کیا ہو، ہم گریجویشن کریں تو کس فیلڈ میں گریجویشن کریں، میڈیکل میں کریں، انجینئرنگ میں کریں، یا پیرا میڈیکل میں کریں، یا کمپٹیشن جو سول سروسز کے ہیں اس میں کریں۔ آخر جو یہ امتحانات پاس ہوتے ہیں وہ کوئی شیطانی نوجوان ہوتے ہیں کیا، یا جناتی نوجوان ہوتے ہیں؟
بڑے ذہن رسا ہوتے ہیں تو وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں کوئی الگ ہوتی ہیں، یہی جوان ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا، اس کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی خواہشات چھوڑ دی، جمعہ کے دن پہاڑوں پہ جا کر کے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا، انہوں نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ چھوڑ دیا، انہوں نے بیجا موبائل چھوڑ دی، انہوں نے اپنا ایک ٹارگیٹ مقرر کیا، 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ ہمیں پڑھنا ہے، وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن کھانا پوری کے لیے ہاں وہ صاحب وہ نیٹ کی کوچنگ کر رہے ہیں، JEE کی کوچنگ کر رہے ہیں، صرف روڈ جھاڑنے کے لیے، بس صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہاں وہ بادشاہ صاحب کی کوچنگ میں پڑھتے ہیں، 12ویں کے لڑکے فیشن میں صرف ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے، سب وہ بادشاہ صاحب کی کوچنگ کر رہے ہیں فزکس کی، اور فزکس کے حفاظ سے بھی واقف نہیں ہوتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے بمشکل تمام 50-52 نمبر سے کامیاب ہو جاتے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کہیں کے نہیں، فیل ہو گئے ہوتے تو شاید اگلی مرتبہ فارم بھر کے کچھ آگے بڑھ گئے ہوتے، پاس ہو گئے ہیں لیکن ایسے پاس ہوئے ہیں لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرنا ہے نہ جینا، اس سے کیا فائدہ؟ امتحانات کے نتائج آؤٹ ہو رہے ہیں، ان کے اندر خود یہ امنگ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے تئیں فکر مند رہیں، وہ نہیں پڑھے لکھے ہیں تو ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، جو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اپنے شہر میں جہاں بہت سارے بیکار گھوم رہے ہیں، وہیں کچھ تھوڑے تھوڑے بڑے قیمتی لوگ بھی موجود ہیں جو ہندوستان کی سطح پہ نہیں، بسا اوقات عالمی سطح پہ اثر انداز ہیں، ایسے لوگوں کی ہم قدر نہیں کرتے، ارے فلانوا ہی تو ہے نا، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، اگر ان کے حالات معلوم ہو جائے تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ ارے یہ کوئی نیا نہیں، دوسرا بھی ایسا تھا، یعنی ان کی قدر گھٹانا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایسے لوگ مل جائیں تو ان سے اپنے بچوں کے لیے مشورہ کیا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے، اپنے بچوں کو ان کے پاس لے جایا جائے، وہ بچے سے کچھ سوال و جواب کریں، اس کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں، اس حساب سے اس کو مشورہ دیں۔ محلے اور کہہ لیجیے کہ شہر کے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر اپنے شہر کی کاؤنسلنگ کروائیں، کچھ لوگوں کو تیار کریں، اگر کسی محلے سے ایک جوان بھی منتخب ہو گیا IPS میں یا اسی طرح کے سول امتحانات میں تو اس پورے محلے کی ترقی کا ضامن ہے، اس قوم کی ترقی کا ضامن ہے۔ اگر کوئی بچہ آگے نکل گیا ہمارے کام آئے نہ، اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے کہ جب وہ ترقی کر جائے گا تو ہمارے گھر آ کر پانی بھرے، اس نیت سے نہیں ترقی کروانا چاہیے، مشورہ دینا چاہیے کہ جب سول سروس میں کامیاب ہو جائے تو صبح شام یہ اعلان کرے فلانے سیٹھ صاحب کی وجہ سے اور فلانے بابو کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا،
نام پہ تم سے تعلیم مانگی، اس نے میرے نام پہ تم سے ضروریات زندگی مانگی اور تم نے انکار کر دیا، گویا تم نے مجھے نہیں کھلایا، نہیں پلایا، نہیں پہنایا۔ اور اس وقت اللہ رب العزت کا غضب جلال قابل دید ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب ہمارے ہاتھ میں ہندوستانی نہیں، دنیا میں بھی کچھ بچا نہیں۔ سیاست کے میدان میں آپ کچھ نہیں، زیرو، صرف نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگوا دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ معیشت کے میدان میں وہی قابض ہیں، ہم تقریباً نہ ہونے کے برابر، بس اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے۔ معاشرت کے میدان میں ہماری اپنی کوئی چھاپ نہیں ہے، سماجی طور پہ بھی ہمارا کوئی رتبہ اور مرتبہ نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو تعلیمی میدان میں کچھ کر سکتے ہیں۔ تعلیمی میدان پر ابھی کسی کی اجازت آئی نہیں ہے، حالانکہ دھیرے دھیرے کوشش ہو رہی ہے۔ جتنے غیر مسلم سینئر کالجز ہیں وہاں اس بات کی مہم چل رہی ہے مسلم بچیوں کو داخلہ دیا جائے، اور مسلم بچے آئیں تو کوئی کیوری نکال کر کے ان کو رکھ کرتے ہیں۔ باقاعدہ یہ منظم سازش چل رہی ہے، اور وہ اس لیے چل رہی ہے کہ یہ مسلم بچیاں جب یہاں آئیں گی تو آسانی سے ہمارا شکار ہوں گے، اور مسلم بچے ان کو ہم نکال دیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، تو وہی بات ہوگی یذبحون ابناءهم ویستحیی نساءهم کہ فرعون کیا کرتا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، ذبح کروا دیتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ ذبح سے بدتر، وہ تو ذبح کر کے زندگی ختم ہو گئی، لیکن یہ زندہ بھی رکھا گیا اور تعلیم سے محروم کر دیا گیا، بھوک بھوک کے جیتے رہے، گٹر کے کنارے بیٹھ بیٹھ کے رات بھر جاگتے رہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں رات بھر اگر جاگتے رہیں گے تو سب سے زیادہ دھندا ہوگا۔ پوری آبادی ہماری بلا ترتیب میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہ یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سارے کاروبار ایسے جو رات میں چلتے ہیں۔ سنت رسول کی جو مخالفت کرو گے اور یہ سمجھو گے کہ ہم ترقی کرتے ہیں، یہ تو بڑی الٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبحوں میں برکت کی دعا کی ہے، مطلق صبحوں میں برکت کی دعا کی ہے۔ جو صبح سوتے ہیں ان کے سونے میں برکت ہوگی، جو صبح کماتے ہیں ان کے کمائی میں برکت ہوگی، جو صبح ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کے ذکر و اذکار میں برکت ہوگی، جو صبح جس انداز میں تبودو کرتے ہیں اسی طرح۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہم بارک لی فی امتی، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کے صبحوں میں برکت عطا فرما۔ اب ہمارا جو عمل ہوگا اس حساب سے ہماری صبحوں میں برکت ہوگی۔ کنارہ کے گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، فجر کا جب وقت آیا سو گئے، سوئیں گے آرام سے 12-1 بجے تک، تو اس میں برکت نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ پھر کل کو 4 بجے تک سوئیں گے، اور رات کو اللہ نے سونے کے لیے بنایا، رات میں کوئی کتنا بھی یاد کرے وہ روزی کے لیے نہیں، دن کو اللہ تعالیٰ نے روزی کے لیے بنا دیا۔ تو ہمارے نوجوانوں کا یہ ہے رات بھر جاگتے ہیں اور پھر دن بھر سوتے ہیں، ان کو ترقی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں تو صرف موبائل دیکھتے ہیں، اور موبائل دیکھتے دیکھتے ایسے غلط کاموں میں وہ لوگ سو جاتے ہیں جو ملکی قانون میں بھی جرم ہے، سماجی طور پہ بھی جرم ہے، دینی طور پہ بھی جرم ہے، معاشرتی طور پہ بھی جرم ہے، ان جرائم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی دن دھر لیے جاتے ہیں۔ موبائل کا معاملہ یہ ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوچھا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، البتہ اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی ابو جہل کا گناہ اس کے
باوجود ماشاءاللہ امام صاحب کے پیچھے اپنے وقت نماز پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں. بتائیے وہ لوگ جن کے پاس کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں، ان کے نوجوان اور ان کے بڑے بوڑھے نشے کی قباحت کو سمجھتے ہیں اور ان کے بوڑھے اپنے جوانوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جوان رکتے ہیں. اور ہم جو شریعت جانتے ہیں، نشے کی حرمت جانتے ہیں، ہمارے جوان مبتلا ہیں اور ہمارے بوڑھے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. بوڑھے کی مراد میری وہی ہے کہ جو فارمیسسٹ ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. کسی نے اگر پوچھا ہاں وہ بخار کی گولی تھی، جو بھی بولتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دل داغ ہے اپنی قوم کے تئیں کہ جس قوم کے جوان محمد بن قاسم کی ضروریت سے ہوں، قتیبہ بن مسلم باہلی کی ضروریت سے ہوں، موسیٰ بن مسعود کی ضروریت سے ہوں، طارق بن زیاد کی ضروریت سے ہوں، صحابہ کرام کی ضروریت سے ہوں، اور اس قوم کا جوان نشے میں مبتلا ہو جائے، اس قوم کا جوان راتوں کو جو ہے الوؤں کی طرح جاگتا رہے اور دن بھر سوتا رہے اور اس کے بعد یہ خواب دیکھتا رہے کہ دنیا کی قوموں میں سب سے اعلیٰ قوم ہم بن گئے. کیا ایسا کبھی ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں. اس لیے قوم کے ہر طبقے سے میری یہ درخواست ہے، بزرگوں سے، محلوں اور تنظیموں کے ذمہ داروں سے، تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے، جوانوں سے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں سے میری یہ درخواست ہے، دکھے دل کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اپنے قوم کے تعمیر کی فکر کیجیے. جوان جو کسی قوم کے ریڑھ کی ہڈی ہے، جو قوت تعمیر کا مالک ہے، اس جوان کی فکر کیجیے، اس کی سیرت و کردار کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے، اس کو صحیح راستے پر لگائیے، اس کو اپنے سے دور نہ کریے، اس سے نفرت نہ کریے کہ صاحب یہ مجرمانہ کام کر رہا ہے اور یہ نشے کا کام کر رہا ہے اور یہ جرم میں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ کہہ کر اپنے سے دور نہ کریے، بلکہ اس کو محبت سے پاس بٹھا کر اس کو سمجھائیے اور کوشش کریے. اگر ہم نے ایسا کر لیا تو کم از کم ہمارا یہ جیسے کہتے ہیں میناروں کا شہر، مدرسوں کا شہر، لیکن جب اس کے اندر جھانکتے ہیں میناروں کے شہر اور مدرسوں کے شہر میں، تو جو تکلیف ہوتی ہے باتیں سامنے آتی ہیں، یقیناً وہ ہوش اڑا دیتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میناروں کا شہر واقعتاً دنیا میں ماڈل بنے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اچھائیاں ہیں، یقیناً ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اپنے خطبات میں کہتے بھی رہتے ہیں، لیکن اگر صرف ہم نے اچھائیاں ہی اچھائیاں کہیں اور خامیوں پر نظر نہیں ڈالی تو پھر ہمارا کام تو ہو چکا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے پر، معاشرے کے افراد پر نظر رکھیں، اللہ سے دعا کریں، ان کے اصلاح کی کوشش کریں. وہ اصحاب کہف چند تھے، 3 تھے یا چوتھا ان کا کتا، یا 5 تھے چھٹا ان کا کتا، اٹکل پچھو بات نہیں، 2 کو کہا نہیں، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. 7 تھے، انہوں نے دنیا بدل. اب یہ اتنی بڑی آبادی اور ہم کچھ نہ کر سکتے، یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح حال کی توفیق عطا فرمائے، اصلاح ظاہر کے ساتھ ساتھ اصلاح باطن کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے جوانوں کو سدھارنے اور سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں شریعت